ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ نوجوان کی حرکتوں سے تنگ آنے والے اہل محلہ، جی یہ پاکستانی خطاط آج بھی روزہ رسول پر تعینات ہے۔ یہ پاکستانی خطاط کون ہے؟ پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی اور پورے عرب کے خطاط ایک دفعہ حیران رہ گئے کہ ایک اجنبی نام اور غیر عرب کیسے اہل عرب سے جیت سکتا ہے، اور وہ شخص جیتا جسے مقابلے میں شریک ہی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، اور وہ مایوسی سے ریاض واپس لوٹ آیا۔ نتیجے کا اعلان ہوا اور خلاف توقع دنیا بھر کے ماہر خطابوں کو پچھاڑ کر اول انعام کا حقدار پاکستانی نوجوان ٹھہرایا گیا۔ روزہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنائے عربی خطاط کے نقش و نگار اور رائٹنگ ایک پاکستانی کے ہیں۔ جی یہ پاکستانی خطاط آج بھی روزہ رسول پر تعینات ہے، جو کہ روزہ رسول کے اطراف بلڈنگ کے اندر اور باہر عربی خطوط میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ، ان کے ترجمے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لکھنے پر تعینات ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ پاکستانی خطاط کون ہے اور اس عظیم مرتبے پر کس طرح فائز ہوا، کس طرح پہنچا۔ آپ کو اس اہم واقعے سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس دفعہ کا ذکر ہے کہ کراچی کے نواحی علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان اور اس نوجوان کی حرکتوں سے تنگ آنے والے اہل محلہ تنگ آ کر اس کے گھر پر دستخط دی۔ دستخط سن کر گھر کے مکین ایک شریف النفس مذہبی بزرگ گھر سے باہر آئے۔ انہوں نے دروازے پر موجود اہل محلہ اڑوس پڑوس کے بزرگوں کو دیکھا، جن کے چہروں پر غم و غصہ اور ناراضگی عیاں تھی۔ بزرگ نے اہل محلہ سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اپنے لڑکے کو سمجھاؤ جس نے کوئلہ اٹھا کر ہمارے گھروں کی در و دیوار، محلے کی تمام دیواروں کو الٹے سیدھے لکیریں لگا کر نقش و نگار بنا کر سیاہ کر کے رکھا ہے، ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ساری دیواریں اس نے کالی کر رکھی ہیں۔ تم اپنے لاڈلے کو منع کیوں نہیں کرتے؟ اسے سمجھاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بڑے میاں نے وقتی طور پر اہل محلہ کو سمجھا بجھا کر بھیج تو دیا، لیکن وہ اس شکایت سے قدرے نالاں بھی تھے۔ بیٹے کو سمجھایا، یار باز آ جاؤ، کیوں تم لوگوں کو تنگ کرتے ہو اور اپنی پڑھائی پر دھیان کیوں نہیں دیتے؟ شکایت کا موقع آئندہ نہ دینا۔ بیٹے نے تمام بات اور تمام شکوہ والد کا سر جھکا کر سن تو لیا، لیکن وہ باز رہنے والا کہاں تھا۔ یہ آڑی ترچھی لکیریں تو اس کا شوق تھا، اور شوق سے لا تعلقی کون اختیار کر سکتا ہے۔ پھر اس لڑکے نے باپ کا مان رکھتے ہوئے دیواروں کو تو کالا کرنا ترک کر دیا، لیکن دیواروں کے علاوہ جو بھی خالی جگہ ملتی وہاں چاک یا کولے سے کچھ نہ کچھ بناتا رہتا۔ یہ شوق پروان چڑھتا رہا۔ اسکول میں اساتذہ کی غیر موجودگی میں تختہ سیاہ پر چاک کی مدد سے وہ اپنے شوق کو پورا کرتا رہا۔ اسکول لگنے سے پہلے زیرو پیریڈ کے دوران وہ سب سے پہلے اسکول جاتا اور اپنی کلاس میں خالی بلیک بورڈ پر وہ مختلف قسم کے اشکال اور لکیریں لکھ کر اپنا شوق پورا کرتا رہا۔ اسکول کی بیل بجنے سے لے کر چھٹی تک مختلف ادوار میں جب بھی کلاس خالی ہوتی، پیریڈ خالی ہوتا، استاد کلاس میں موجود نہ ہوتے، وہ بلیک بورڈ پر کچھ نہ کچھ نقش و نگار بناتا۔ متعدد موقعوں پر اساتذہ نے اسے بلیک بورڈ پر لکھتے اور وہ نقش و نگار بناتے ہوئے دیکھا، تاہم نہ تو اس کی حوصلہ افزائی کی اور نہ ہی اسے روک ٹوک کی۔ اسکول کے بچے اپنے اساتذہ کو اس کی الٹی سیدھی لکیروں اور اس بنائے جانے والے نقش و نگار کے حوالے سے اپنے استاد کو گاہے بگاہے انفارم کرتے رہتے تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ اسکول میں منعقدہ خطاطی اور خوش نویسی کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ جو بھی لکھا ہوا یا جو بنایا ہوا نمونہ دکھاتا تھا وہ ہو بہو اس جیسا نقش و نگار اور خطاطی لکھ لیتا۔ خوش نویسی کے قواعد یا ضوابط سے وہ واقف تو نہیں تھا، لیکن جیسا بھی مشکل خط یا نقش و نگار اس کو دیے جاتے وہ کاغذ پر اس کو اتار لیتا تھا۔ کوئی پوچھتا یہ کون سا خط ہے یا کون سا سٹائل ہے تو وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس باقاعدہ خوش خطی کی تعلیم تو نہیں تھی، نہ ہی وہ اسے آشنا تھا۔ کلاس میں سب سے پہلے آتا، چاک سے تختہ سیاہ پر اپنی مشق کرتا اور باقی ہم جماعتوں اور اساتذہ کے آنے سے پہلے وہ ٹھیک ٹھاک مشق اپنی کر کے اپنا شوق پورا کر لیتا۔ جو بھی استاد اس کے نقش و نگار دیکھتا وہ حیران رہ جاتا۔ اس نوعمر نوجوان کا خط آہستہ آہستہ مشق میں پختگی آ گئی، لیکن باقاعدہ رہنمائی سے محروم رہا۔ اسکول میں کوئی خطاط یا استاد تو تھا نہیں۔
آرٹ اور ڈرائنگ کا استاد اسے تھوڑا بہت سکھا تو دیتا، لیکن وہ لڑکا ان سے کہیں زیادہ بہتر جانتا اور معلومات رکھتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے مقابلے جیتا رہا، محلے میں بھی بینر اور اشتہار لکھنے والوں کی حیثیت سے پہچان بنا لی۔ اسی دوران میٹرک مکمل کر لی۔ مزید تعلیم جاری رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے تعلیم چھوڑ کر اپنی خطاطی کو باقاعدہ پیشہ بنا لیا۔ شہر میں چھوٹی موٹے بینرز، کتبے، دیواریں لکھنا اس کا معمول تھا۔ شہر کے لوگ آہستہ آہستہ بطور خطاط اس کی پہچان اور اس کو انٹروڈکشن ہو چکا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اسے کسی دکان سے خطاط کی ایک چھوٹی سی کتاب ملی۔ اس نے اس کتاب کا بغور تفصیلی جائزہ لیا اور بہت ساری اہم معلومات حاصل کیں، جس میں خطاطی سے ریلیٹڈ ابتدائی بیسک تھیم موجود تھے۔ وہ ان رموز و ارکاب سے واقفیت حاصل کی اور اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ اسی دوران کتابوں کی مختلف دکانوں سے تلاش کرتے ہوئے اسے عربی خطوط کی ایک بہترین کتاب ملی، جسے اس نے مکمل طور پر حفظ کر لیا، اپنے اندر جذب کر لیا۔ عربی کے خطوط کے نام، کس خط کو کس نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، اس نے مکمل تعلیم اور تربیت اپنے طور پر ہی حاصل کر عربی میں خطوط اور اشکال بناتا رہتا تھا۔ شہر میں چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے بڑی کمپنیوں اور اداروں کے لیے بھی کام کرنے لگ گیا۔ ایک دفعہ کراچی کے ایک مصروف شاہراہ پر وہ یوں ہی تاج کمپنی کا سائن بورڈ لکھنے میں مصروف تھا کہ ایک بڑی سی گاڑی بورڈ کے نیچے آ کر رکی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص نے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ نیچے آیا تو دیکھا کہ مخاطب شخص ایک عربی تھا اور عربی زبان سے نہ تو نوجوان واقف تھا، نہ ہی اسے عربی زبان میں بولنے اور سمجھنے میں کوئی اسے واقفیت تھی، جو کہ کراچی کا رہائشی اور عربی شخص کا ایک دوست تھا۔ پاکستانی افراد نے نیچے اترتے اس لڑکے سے کہنے لگے کہ شیخ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ سعودی عرب چلو اور وہاں جا کر اس کے لیے خطاطی کا کام کرو۔ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے تو عربی زبان لکھنا اور بولنا آتی نہیں، میں یہ کیسے کام کر سکتا ہوں؟ تو اسے عربی شخص نے بتایا کہ تم جس خط میں یہ بینر لکھ رہے ہو یہ عرب کا مشہور خط ہے اور ہر کوئی اس خط کو لکھ بھی نہیں سکتا، تو تم اسے کس طرح لکھ سکتے ہو؟ اور تمہارے لکھنے کی مہارت بھی کمال ہے۔ وہ عربی سعودی عرب کے سفیر کا دوست تھا اور پاکستان سے ہنرمند افراد کو لینے کے لیے آیا تھا۔ اسے پاکستانی خطاط لڑکے کا کام پسند آ گیا اور اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ یوں گھر سے اجازت لے کر اس نے پاسپورٹ بنوایا۔ شیخ نے چند ہی روز میں ایمبیسی سے اس کا ویزا لگوایا اور اسے اپنے ہمراہ سعودی عرب لے کر روانہ ہو گیا۔ ایک دن نوجوان سعودی شہر ریاض میں بیٹھا بینر لکھ رہا تھا۔ جب کام کرتے ہوئے کافی سال گزر گئے تو سعودیہ میں رہنے سے ایک تو اس نے عربی زبان میں مہارت حاصل کر لی، دوسرا تمام عربی خط اور رسم الخط میں وہ تقریباً کمال درجے کی مہارت تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا کفیل ایک بہت نیک اور اچھا آدمی تھا۔ وہ پاکستانی خطاط نوجوان کی بے پناہ عزت بھی کرتا تھا۔ وہ اپنے کفیل سے اجازت لے کر کئی بار عمرہ اور زیارتیں کرنے بھی آیا۔ اسی دوران پاکستان گھر آنا جانا بھی لگا رہا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں خواہش کی کہ کاش مجھے موقع ملے مسجد نبوی کے اندر اپنے ہاتھ سے ایک تختی ایسی خطاطی کروں کہ دنیا حیران رہ جائے۔ یہ خواہش لے کر وہ وہاں سے ریاض آ گیا۔ کام کاج کرتا رہا، وقت گزرتا رہا، لیکن خواہش اس کے دل میں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک بار اس نے کہیں سنا کہ مدینہ منورہ میں اعلان ہوا ہے کہ مدینہ بھر سے خطاط حضرات کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ ایک مقررہ تاریخ پر ایک مخصوص رسم الخط میں ایک مخصوص عبارت لکھ کر جمع کروائیں۔ جو خطاط اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اسے مسجد نبوی کا خطاط مقرر کیا جائے گا۔ اسے لگا جیسے اس کی خواہش پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے خطاط نے ایسے خوبصورت کام لکھ کر وہاں آئے تھے کہ ان سب کے سامنے اس کی حیثیت کچھ بھی نہ تھی۔ وہ گیا، اپنا کام پیش کرنے کی خواہش کی، لیکن کسی نے بھی اسے سنجیدہ نہ لیا۔ نہ تو وہ معروف تھا اور نہ ہی اس کا کوئی کام ایسا تھا جو مشہور ہوا ہو، اور اوپر سے وہ کتاب کی جگہ سائن بورڈ اور بینر لکھنے والا تھا، اور پھر اہل زبان نہیں تھا، اور یوں اسے حصہ نہ لینے دیا اور وہ مایوسی سے ریاض واپس لوٹ آیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور اس کی ایک بھی نہ چل سکی۔ اس نے تقریباً دل چھوڑ ہی دیا تھا۔ اس کی دکان پر ایک عربی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں سائز کی تختی فلاں خط میں چاہیے۔ اس نے لکھ کر دی تو وہ حیران رہ گیا۔ اتنے چند ریالوں میں اتنا بہترین کام تو کوئی بھی نہیں کر کے دیتا۔
عربی اس کے کام، اس کے فن اور مہارت سے حیران رہ گیا۔ عربی نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی فرمائش کی اور کہا کہ تم میرے ساتھ کام کرو، اس سے معاوضہ بھی تمہیں دگنا دوں گا۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا کیونکہ اس کے کفیل کے ساتھ مراسم بہت اچھے تھے اور کفیل اس پر بہت مہربان تھا۔ کفیل کی منت سماجت پر کفیل نے نہ چاہتے ہوئے لڑکے کی ریکویسٹ مان لی اور اسے دوسرے عربی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ لڑکا نئے عربی کفیل کے ہمراہ مدینہ منورہ چلا گیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور نئے کفیل کے ساتھ کام کاج بہت زیادہ تھا۔ دکان چھوڑ کر نکلنا بڑا مشکل تھا۔ نیا کفیل اس کے کام سے بے حد متاثر تھا۔ اس جیسا کام تو سعودی عرب میں کوئی دوسرا کرنے والا نہیں تھا۔ کفیل یوں تو اس کا مرید ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے بہترین کھانا کھلاتا، جب بھی ملتا ہاتھ اور ماتھا چوم کر ملتا، غرض بڑی آؤ بھگت کرتا۔ اس نے ایک دن کفیل سے ریکویسٹ کی کہ وہ مدینہ منورہ میں ہونے والے خطاطی کے اس مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ کفیل نے اس کی بات مان لی اور اپنے جاننے والوں سے کہہ کر اسے کسی نہ کسی طرح مقابلے تک لے گیا۔ بڑی مشکل سے اس کا نام رجسٹر ہوا اور اس مقابلے کے لیے بطور نمونہ پہلے ہی ایک عبارت لکھوائی گئی، پھر اسے شریک کیا گیا۔ یوں لکھی ہوئی تختی اور وہ لڑکا اس مقابلے میں شریک ہو گیا۔ مقابلہ ختم ہوا۔ نتائج کے دن کا اعلان تھا۔ دنیا بھر سے آئے ماہرین اساتذہ کی نظریں نتائج پر لگی ہوئی تھیں۔ لڑکے کی نظر ایک طرف اپنے کام اور دوسری طرف دیگر اساتذہ اور خطاط کے کام پر تھی۔ دیگر اساتذہ اور خطاط کے کام کی سامنے اس کو اپنا کام انتہائی معمولی نظر آ رہا تھا۔ نتیجے کا اعلان ہوا اور خلاف توقع دنیا بھر کے ماہر خطابوں کو پچھاڑ کر اول انعام کا حقدار پاکستانی نوجوان ٹھہرایا گیا۔ امام الحرم اور جیوری نے جب اس خطاط کا نام اور ملک پوچھا تو وہ کہنے لگا شفیق الزمان پاکستان سے ہوں۔ پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی اور پورے عرب کے خطاط ایک دفعہ حیران رہ گئے کہ ایک اجنبی نام اور غیر عرب کیسے اہل عرب سے جیت سکتا ہے، اور وہ شخص جیتا جسے مقابلے میں شریک ہی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ تو ناظرین، یوں جناب محترم شفیق الزمان صاحب کی خوش نصیبی اور سعادت کے کہاں ایک تختی لگانے کی خواہش اور کہاں در و دیوار مدینہ منورہ کی مسجد نبی کے خطاط مقرر کیا گیا۔ تو ناظرین، کہاں جناب ایک پاکستانی نوجوان جس کا نام جناب محترم شفیق الزمان تھا، خوش نصیبی اور سعادت کہ ایک طرف مدینہ منورہ روضہ رسول پر کے در و دیوار پر ایک تختی لگانے کی خواہش، دوسری جانب در و دیوار منور کرنے کے لیے مسجد نبی کا خطاط مقرر کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں کے تمام خطاطوں کا استاد بن گیا۔ سعودی عرب میں نصف صدی کے لگ بھگ عرصہ گزارنے کے بعد مسجد نبی کی در و دیوار پر 85% سے زیادہ کام آج بھی شفیق الزمان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا وہاں پر موجود ہے۔ حتیٰ کہ جس دروازے باب الاسلام میں ہم لوگ یا عمرہ زائرین داخل ہوتے ہیں اور جس مقام پر پہنچ کر سارا عالم اسلام روضہ اقدس پر حاضری دیتا ہے اور سلام کی سعادت حاصل کرتا ہے، ان تمام جگہوں پر شفیق الزمان کے قلم اور برش نے مزین کر رکھا ہے۔ تمام خطاطیاں شفیق الزمان کی ہیں۔ ایک اجمی کا خطاط المسجد النبی پانا ایک معجزہ، ایک سعادت سے کم نہیں ہے۔ آج حرم مکی اور امام حرم مدنی کے خطاط سے ملنے میں سعادت اور فخر سمجھتے ہیں، اور حرمین شریفین کے تمام خطاطی کے کاموں کے لیے شفیق الزمان کی سے مشاورت لی جاتی ہے۔ تو یہ تھے جناب ہمارے پاکستان کراچی سے تعلق رکھنے والے شفیق الزمان صاحب، جو کہ بچپن ہی سے اپنے فن خطاطی سے دل و جان سے محبت کرتے تھے، اور دل و جان کی محبت کی اس آرزو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا خطاط مقرر کرنے جیسے اہم عہدے پر فائز کروا دیا گیا۔ تو یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ عنصر جس نے اسے دنیا کے اس اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔